تو میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اس طرح کی مجلسوں کے ذریعے سے ایک تو ثواب کا کام ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے خواتین تک باتیں پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس لیے میں آج زیادہ تر باتیں خواتین کے تعلق سے کہوں گا۔ مرد حضرات تو بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں، برابر ان کو پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، اس لیے میں خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے خطاب کروں گا، اور میں گزارش کرتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، اور سنیں تو اس نیت سے سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ نیت ہماری عمل کی ہونی چاہیے۔ اگر آدمی ہزاروں باتیں سن لے اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات سن لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے اور اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ غور سے میری باتوں کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ میں نے سوچا کہ آج اس حدیث کا تذکرہ کیا جائے جس حدیث کا تذکرہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر کیا ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں بڑا اچھا مضمون ہے اور عورتوں کے تعلق سے بڑی نصیحتیں ہیں۔ میرے بزرگوں، میری دینی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہے، آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو غمزدہ کر دیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو بے چین کر دیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو اداس کر دیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو معراج میں جانے کے بعد میں نے کچھ اپنے امت کی عورتوں کو دیکھا، ان عورتوں کو اس حالت میں دیکھا اور اس طرح کے عذاب میں دیکھا کہ اس کی یاد آئی اور اس کو سوچ کر میں غمزدہ ہوں اور اس کی وجہ سے میں اداس ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو عذاب کیوں ہو رہا تھا اور کیا عذاب ہو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 6 عورتوں کے بارے میں بتلایا کہ ان کو کیا عذاب ہو رہا تھا اور کس بنیاد پر عذاب ہو رہا تھا اور کیسے کیسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے ایک عورت کو دیکھا اس حالت میں کہ اس کے سر کے بال کے بل اسے جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے اور جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہے۔ سوچئے، کسی کو ہاتھ کے بل لٹکا دیا جائے تو آدمی کی جان جانے کو آ جاتی ہے، اور کسی کو سر کے بال کو پکڑ کر لٹکا دیا جائے، ایک تو جہنم میں رہنا ایک الگ عذاب، اور اس کے بعد بالوں کے سہارے کسی کو لٹکا دیا جائے، کتنا سخت عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کی زبان کے بل اسے جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے۔ زبان پکڑ کر کسی کو کھینچ لی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کی زبان کو پکڑ کر لٹکا دیا جائے اس آدمی کو تو کتنی تکلیف ہوگی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اور پھر جہنم میں ہونا ایک الگ ہی عذاب ہے۔ فرمایا تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کو سینے کے بل جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے۔ چوتھی عورت کو دیکھا اس حال میں کہ اس کے پاؤں کو اس کے سینے سے اور اس کے ہاتھ کو اس کے پیشانی سے باندھ دیا گیا ہے۔ پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کا ہے اور اس کا جسم گدھے کا ہے اور اس کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ فرمایا چھٹی عورت کو دیکھا اس حالت میں
کہ اس عورت کی شکل و صورت کتے کی جیسی ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ گھستی ہے اور پاخانے کے راستے سے وہ آگ نکلتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ 6 قسم کی عورتیں ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 عورتوں کو میں نے طرح طرح کے عذاب میں دیکھا، اس دیکھنے کی وجہ سے میں بے چین ہوں اور میں پریشان ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی، ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا، کس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو سر کے بال کے بل لٹکا دیا گیا ہے اور جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہے، یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر اپنا بال کھول کر باہر نکلا کرتی تھی، اپنے سر کو کھول کر گھوما کرتی تھی، غیر محرم کو اپنے سر کا بال دکھلایا کرتی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، سر کا بال یہ سطر کے اندر داخل ہے۔ جس طرح جسم دکھانا حرام ہے، جس طرح جسم کا کھولنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے بالوں کا کھولنا حرام ہے۔ جس طرح اگر جسم کا کوئی حصہ 1/4 حصے سے زیادہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کی حالت میں اگر بال کھل جائے اور 3 تسبیح کے بقدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ جتنی دیر میں کہہ سکتے ہیں، اتنے وقت اگر کھلا رہ جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بال ان عورتوں کے لیے اللہ نے اس کو ستر بنایا ہے، پردے کی چیز بنایا ہے۔ اس خاتون کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا سر کے بال کو کھولنے کی وجہ سے اور کھلے سر بازار میں جانے کی وجہ سے، غیروں کو دکھلانے کی وجہ سے۔ آپ ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، دیکھیے تو ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے۔ ہماری کتنی ماں اور بہنیں ہیں جو سر پر کپڑے رکھتی ہیں، کتنی ماں اور بہنیں ہیں جو برقعے کا استعمال کرتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر تو بھلے سر پر کپڑا ہو، لیکن جب ہم مارکیٹ نکلتے ہیں، جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم سر پر کپڑا رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے سر کو ڈھانپ لیا، اگر ہم نے برقع پہن لیا تو لوگ سمجھیں گے مسلمان ہیں۔ ہم اپنے اسلام کو چھپا رہے ہیں، ہم اپنے مسلمانیت کو چھپا کر، ہم اپنے اسلام کو چھپا کر چلنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مسلمان نہ سمجھے۔ ایک وہ بھی خاتون تھی، 70 سالہ خاتون، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، قربان جائیے اس خاتون کے اوپر جب ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا اقرار کیا ہے، یاد رکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، تم مذہب اسلام سے پھر جاؤ، اگر تم مذہب اسلام سے نہیں پھرتی ہو تو تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت سمیہ 70 سالہ خاتون، اس بوڑھی ضعیفہ ماں نے کیا جواب دیا، سننے کے لائق ہے۔ اس بوڑھی ضعیفہ خاتون نے کہا کہ اے ابو جہل، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میں ایمان سے نہیں پھر سکتی، میں اسلام سے نہیں پھر سکتی۔ ابو جہل بدبخت نے اس مائی کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ دیا اور اونٹ کے جسم میں باندھ دیا اور اونٹ کو 2 سمتوں میں چلا دیا اور اپنے برچے سے نازک مقام پر مار کر اس ماں کو، اس بوڑھی سمیہ کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا، لیکن بوڑھی سمیہ آخری وقت تک مذہب اسلام سے نہیں پھری، اپنے اسلام کا سودا نہیں کیا، جان تو دے دیا لیکن اسلام کا سودا نہیں کیا۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، فرانس کے اندر ایک لڑکی، مروہ نام کی لڑکی، نوجوان لڑکی ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے، پردے سے گھر سے باہر نکلتی ہے، برقع پہنتی ہے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم برقع پہن کر باہر نہیں نکل سکتے، یہاں برقع کی ممانعت ہے، یہاں پردے کی ممانعت ہے۔ اس خاتون نے، اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ ہم برقع نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ پردہ کرنا یہ اسلامی تہذیب ہے، ہم اپنی تہذیب نہیں چھوڑ سکتے۔ مقدمہ ہو گیا، معاملہ عدالت تک گیا، عدالت میں جج نے کہا کہ مروہ، یا تو تم پردہ کرنا چھوڑ دو یا پھر اس ملک سے تمہیں جانا پڑے گا، کیونکہ اس ملک میں پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
उस मरवा नामी लड़की ने कहा कि जज साहब, आपने तो मुल्क छोड़ने के लिए कहा है, अगर कोई मेरी जान का सौदा करने लगे जब भी मैं पर्दा नहीं छोड़ सकती। पर्दा इस्लामी तहजीब है, इस्लाम की पहचान है, और इस्लाम पर्दा का हुक्म देता है। जान तो दे सकती हूँ लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकती, इस्लामी तहजीब नहीं छोड़ सकती। इतना कहना था, एक यहूदी अदालत में खड़ा हुआ और रिवाल्वर निकाल कर उस खातून के सीने में गोली दाग दी। वो खातून उसी अदालत में गिर जाती है। मरवा नामी लड़की अदालत में गिरकर अपना खून बहाकर दम तोड़ देती है, लेकिन जाते जाते ये पैगाम दे जाती है कि ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, अगर जान देने की बारी आ जाए तो जान दे दो, लेकिन इस्लाम का सौदा ना करना, अपनी तहजीब का सौदा ना करना, अपने ईमान का सौदा ना करना। मेरी माँ और बहनों, आज हम भी उसी इस्लाम के मानने वाले हैं जिसको हजरत सुमैया ने माना था, उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा हजरत सुमैया ने पढ़ा था, उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा मरवा नामी लड़की ने पढ़ा था, उसी इस्लाम को हम भी मानते हैं जिस इस्लाम को उस मरवा नामी लड़की ने माना था। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? आज हम बुर्का लगाने को मायूब समझते हैं, हम पर्दा करने को मायूब समझते हैं, हम सर पर कपड़ा रखने को ऐब समझते हैं, नंगे सर बाजार में जाना फख्र समझते हैं, मार्केट करने जाए तो हमारे चेहरे के ऊपर तरह तरह के मेकअप होते हैं, मार्केट करने जाए तो लिपस्टिक लगाते हैं, मार्केट करने जाए तो चेहरे पर तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर के अंदर शौहर मौजूद हो, वहाँ भंगन बनकर रहते हैं, वहाँ धोबन बनकर रहते हैं। इस्लाम कहता है कि अपने शौहर के लिए जीनत करना, अपने शौहर के लिए मेकअप करना ये मुस्तहब अमल है, इस पर सवाब है, लेकिन हम शौहर के लिए नहीं करते। डॉक्टर के यहाँ बीमारी दिखलाने जाना है लेकिन हम मेकअप करेंगे, उस डॉक्टर को मेकअप से क्या लेना? आप मार्केट करने जाते हैं, उस दुकानदार को मेकअप से क्या लेना है? लेकिन हम दुकानदार के लिए मेकअप करेंगे, हम डॉक्टर के लिए मेकअप करेंगे, शौहर के लिए मेकअप नहीं करेंगे। ये मेरी माँ और बहनों, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये इस्लामी तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब तो वो है जिसको हजरत सुमैया ने इख्तियार किया, हमारी तहजीब तो वो है जिसको मरवा नामी लड़की ने इख्तियार किया, वही तहजीब होनी चाहिए। मुझे याद आया एक वाकया, जो एक खातून का इंतकाल हुआ, वो कब्र से निकल कर आई और उसने जो अपनी दास्तान सुनाई वो सुनने के लायक है और इबरत के लायक है। मैं आपके सामने वो वाकया सुनाना चाहता हूँ। ये वाकया कोई मन घड़त वाकया नहीं है, ये वाकया कोई किस्से कहानी वाला वाकया नहीं है, ये सच्चा वाकया है। एक साहब कहीं से गुजर रहे थे, उनको आवाज आई किसी कब्र से कि मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। एक दो बार आवाज आई, उन्होंने गौर किया तो एक कब्र से आवाज आ रही है। कब्र के पास गए और देखा तो वाकई उसी कब्र से आवाज आ रही थी। शहर के लोगों को, गांव के लोगों को बुलाया, लोगों ने भी सुना। जब यकीन हो गया कि कब्र के अंदर कोई जिंदा है, कोई खातून आवाज दे रही है, कब्र को खोला गया। कब्र को खोला, उस खातून ने अंदर से आवाज दी कि मुझे कपड़ा दो, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं है। कपड़ा दिया, कपड़ा जिस्म में लपेट कर कब्र से निकली और बिजली की तरह रफ्तार से अपने घर आ गई। घर आकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। जो लोग कब्रिस्तान गए थे वापस आए और कहा खोलने के लिए, तो वो कहती थी कि मेरी शक्ल सूरत को देखने की किसी में हिम्मत नहीं है, जिसमें ये हिम्मत हो वही आए, हर शख्स मेरी शक्ल सूरत नहीं देख सकता। चुनांचे लोगों ने यकीन दिलाया, उस खातून ने अपना दरवाजा खोला। जब लोग अंदर गए और अंदर जाकर देखा, सबसे पहले उस लड़की ने, उस खातून ने जो कब्र से निकल कर आई थी, अपने सर से कपड़ा हटाया। जब कपड़ा हटाया तो देखकर लोग हैरान रह गए कि सर पर न तो बाल है न खाल है, सिर्फ हड्डी का नमूना है। लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाल क्या हुए, तुम्हारे खाल क्या हुए? वो कहने लगी कि जब मैं कब्र में गई, फरिश्ते ने कहा कि सर खोल कर घूमती थी, आज उसके बदले में तुम्हारे सर के बालों को नोचा जाएगा और खालों को नोचा जाएगा। बाल भी नोच दिया और खाल भी नोच दिया।
उस लड़की ने अपना चेहरा खोला तो देखकर उस और भी हैरत हुई कि उसके चेहरे पर सिर्फ दांत नजर आते थे, हड्डी का ढांचा था उसके चेहरे, उसके मुंह के अंदर होंठ नहीं थे, होंठ गायब थे। पूछा तुम्हारा होंठ क्या हुआ? कहा होंठ, मैं होंठ के ऊपर लिपस्टिक लगाती थी, गैर महरमों को दिखाती थी, बाजारों में घूमती थी, लिपस्टिक लगाकर दूसरों को दिखाती थी, इसलिए जब मैं कब्र में गई तो फरिश्ते ने कहा कि इस लिपस्टिक से दूसरों को दिखलाया है, लाओ इस होंठ को काट दो जिस पर लिपस्टिक लगा के घूमती थी। उस होंठ को काट दिया कैंची लेकर। कहा जब आगे देखा, हाथ खोली तो देखा हाथ के नाखून गायब है, पांव के नाखून गायब है। कहा नाखून क्या हुआ? उस खातून ने कहा कि फरिश्ते ने कब्र में कहा कि इस नाखून पर नाखून पॉलिश लगाकर घूमती थी, गैरों को दिखाती थी, नाखून पॉलिश लगाकर नमाज छोड़ती थी, लाओ आज तुम्हारे नाखून को उखाड़ ले। चुनांचे एक एक करके 20 नाखून को उखाड़ दिया गया। मेरी माँ और बहनों, कब्र के अंदर उस खातून के साथ ये हालात पेश आए। उस खातून ने अपनी हालत बयान की और उसी वक्त वो मर गई। उसके बाद लोगों ने उसे दफन कर दिया। आप हजरात ये न समझें कि ये कोई किस्सा कहानी है, ये सच्चा वाकया है और ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान मरने के बाद जिंदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि जब कोई मरता है तो जिंदा नहीं होता, लेकिन कभी कभी इबरत के लिए अल्लाह किसी को जिंदा भी कर देता है और इबरत के तौर पर जिंदा करके लोगों को दिखा देता है। एक दो नहीं, सैकड़ों वाकयात है। अरबी जबान में एक किताब है मन आश बादल मौत, उस किताब के अंदर बहुत से वाकयात हैं इस तरह के, जिसमें एक मुर्दा मरा और जिंदा हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप हजरात ने सुना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे से कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा फड़फड़ा कर उठ के खड़ा हो जाया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में कई वाकयात बयान फरमाए हैं जहां मुर्दों को जिंदा करने का वाकया है। तीसरे पारे में आइए, तीसरे पारे के शुरू में दूसरे सफ़े के अंदर ये वाकया बयान किया गया है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे। बस्ती पर अल्लाह का अजाब आया था, बस्ती के सारे लोग मर गए थे, सारे घर गिर गए थे, मकानात तहस नहस हो गए थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़बान से इतना निकल गया कि अल्लाह इन लोगों को कैसे जिंदा करेंगे। मकसद अल्लाह पर एतराज नहीं था, उनको ताज्जुब हुआ कि इनको कैसे अल्लाह जिंदा करेंगे। इतना कहना था, अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मौत आ गई, वो मर गए, 100 साल तक मरे रहे। उसके बाद अल्लाह ने जिंदा किया और कहा काल कम लबिस्त, कितने दिन इस हालत में रहे? उन्होंने कहा लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन में रहा है, दिन का एक हिस्सा। अल्लाह ने कहा बल लबिस्त मिअत आमिन, नहीं तुम 100 साल तक इस हालत में रहे, 100 साल तक हमने तुम्हें मुर्दा रखा और कहा कि उन्जुर इला हिमारिक, देखो अपने गधे को, और उन्जुर इला तामिक व शराबिक, और देखो अपने खाने और पीने की चीजों को। खाने और पीने की चीज अगर 1-2 दिन रह जाए तो खराब हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए, फरमाया उन्जुर इला तामिक व शराबिक लम यतसन्ना, 100 साल गुजर गए मगर तुम्हारे खाने पीने की चीज अब तक के खराब नहीं हुए हैं, बल्कि वो वैसे ही के वैसे है, उसमें कोई बदबू नहीं आए। ये मेरी शान है, मैं चाहूँ तो 100 साल खाने को भी सही रख सकता हूँ। और घोड़े के तरफ देखो कि घोड़ा साल 2 साल 4 साल जिंदा रह सकता था, ठीक ठाक रह सकता था, लेकिन वो घोड़ा मिट्टी बन चुका है और मैं उसको तुम्हारे सामने जिंदा करता हूँ। और अल्लाह ने जिंदा करके दिखाया। तो ये तो कुरान कहता है कि एक इंसान मर गया, 100 साल मरा रहा और अल्लाह ने फिर दोबारा उसे जिंदा कर दिया। ये तो कुरान कहता है असहाब कहफ के बारे में कि 309 साल तक उसे मुर्दा रखा और फिर अल्लाह ताला ने उसे जिंदा कर दिया। असहाब कहफ का वाकया भी बड़ा मशहूर है। चंद नौजवान थे जिनको अपने मजहब पर अमल करने से रोका गया, अपने मजहब पर अमल करने से बादशाह
وقت نے انہیں روک دیا تھا. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس شہر کے اندر رہوں تو بادشاہ اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دے گا. بادشاہ بددین تھا. اس بادشاہ کے خوف سے ان نوجوانوں نے سوچا کہ چلو جنگل میں چلے جاتے ہیں. جنگل میں چلے گئے اور ایک پہاڑ کے غار کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں جا کر یہ لوگ سو گئے. وہاں گئے, انہیں نیند آ گئی اور ایسی نیند کہ 1-2 دن نہیں 309 سال تک یہ اسی میں سوئے رہے, مرے رہے. اس کے بعد اللہ نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں زندہ کیا. جب زندہ کیا تو اب حیران, کوئی کہتا ہے کتنی دیر سوئے, کوئی کہتا ہے 1 دن, کوئی کہتا ہے دن کا آدھا حصہ, کوئی کچھ کہتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو یہ بات تو بات کی ہے کہ کتنا ہم سوئے یا کتنا نہیں سوئے. بھوک لگی ہے, چلو کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے پیسہ نکالا اور ایک آدمی کو بازار میں بھیجا, جاؤ کھانا لاؤ. جب آدمی بازار گیا تو وہاں جب یہ 309 سال پرانا سکہ کس زمانے کا دکھلایا, دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکے تو آج کے تو ہے نہیں, یہ تو کس زمانے کے ہے. اس پولیس کو خبر کیا, پولیس نے گرفتار کر لیا. اب تفتیش ہونے لگی کہ تم کون ہو, کیسے ہو, کہاں سے آئے. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے اور ابھی آئے ہیں, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں. جب تک بادشاہ بدل چکا تھا, بادشاہ صحیح عقیدے کا آ گیا تھا, مسلمان بادشاہ آ گیا تھا, اس لیے ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کے خزانے میں چونکہ چند تختیاں لکھی ہوئی ہے, چند نوجوان کے نام لکھ کے رکھ دیے گئے تھے کہ یہ نوجوان اپنے ملک سے فرار ہو گئے ہیں. یہ وہی نوجوان تھے جن کا نام 300 سال پہلے تختی میں لکھ کر رکھ دیا گیا تھا. تو میرے بزرگوں, میری ماں بہنوں, اصحاب کہف کو جو خدا 309 سال بعد زندہ کر سکتا ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے, وہ خدا کیوں نہیں کسی کو قبر سے زندہ کر کے بھیج دے اور بھیج کر اس کے حالات بیان کر کے, قبر کے حالات بیان کر کے پھر اسے موت دے دے. یہ ممکن ہے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے, کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ سچا واقعہ ہے. تو بہرحال اس عورت کے ساتھ جو ہوا وہ کیوں ہوا, اس لیے کہ وہ میک اپ کرتی تھی غیروں کے لیے, باہر نکلتی تھی میک اپ کر کے, سر کھول کر باہر نکلتی تھی. میری ماں اور بہنوں, آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ کیا آپ اس مروہ نامی خاتون کی طرز زندگی نہیں اپنا سکتے, کیا سمیہ جیسی زندگی نہیں اپنا سکتے جو سب کچھ تو دے سکتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی, گولی تو کھا سکتی ہے, اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ سکتی. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے, یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی عورت کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ عورت وہ سر کھول کر باہر نکلتی تھی اور کھلے سر گھومتی تھی, غیر محرموں کو اپنا سر دکھلاتی تھی, اپنا بال دکھلاتی تھی, اس لیے اللہ نے اسے جہنم میں بال کے بل لٹکا دیا تھا. فرمایا دوسری عورت جس کو دیکھا گیا کہ زبان کے بل لٹکا دیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اس لیے یہ عذاب دیا جا رہا تھا کہ یہ عورت زبان دراز تھی, اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور خاص طور سے شوہر کو تکلیف پہنچاتے. آج ہماری حالت یہ ہے, ذرا سی بات ہو جائے, ذرا سی بات میں اتنا زیادہ ہم زبان سے کیا بک دیتے ہیں کہ شوہر کا تو دل چور ہوتا ہے سو ہوتا ہے, ہماری زبان سے محلے کی پڑوس کی کوئی خاتون محفوظ نہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو کوئی اینٹ بولے تو ہم پتھر بولیں گے. ہمارے یہاں یہ اچھائی سمجھی جاتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو, ہم برداشت نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کہ اس خاتون کو زبان کے بل اس لیے لٹکایا گیا کہ وہ زبان دراز تھی, اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کہا اے اللہ کے نبی, ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جو روزہ بھی رکھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, صدقہ خیرات بھی دیتی ہے, زکوٰۃ بھی دیتی ہے, اشراق بھی پڑھتی ہے, چاشت بھی پڑھتی ہے, اوابین بھی پڑھتی ہے, بہت سے صدقے خیرات کرتی ہے اور واجب زکوٰۃ بھی دیتی ہے, بہت سی نفل نماز پڑھتی ہے اور اس کے علاوہ فرائض بھی پڑھتی ہے, نفلی صدقہ کے علاوہ اور بہت سے نیک کام کرتی ہے, ذکر و اذکار کرتی ہے, حاصل یہ کہ بہت سی نیکیاں کرتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت جنتی ہے، آپ نے پوچھا کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول لوگ اس کی زبان سے کانپتے ہیں، لوگوں کو اپنی زبان سے اس نے پریشان کر رکھا ہے، لوگوں کو زبان سے حیران کر رکھا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل النار، یہ جہنمی ہے، بہت روزہ نماز پڑھتی ہو، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہو، لیکن زبان ٹھیک نہیں ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایک خاتون ایسی ہے جو بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتی، بس فرض نماز 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، جو واجب زکوٰۃ ہے وہ دیتی ہے، بہت زیادہ صدقہ نہیں کرتی، بہت زیادہ نفلی نماز نہیں پڑھتی، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتی، بس جو فرائض ہیں اس کو ادا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہے؟ کہا کہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے، لوگ اس کی زبان سے خوش ہیں، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، چاہے اس کے نام اعمال میں بہت نیکیاں نہ ہو، تہجد گزار نہ ہو، اشراق نہ پڑھتی ہو، چاشت نہ پڑھتی ہو، نفلی روزے نہ رکھتی ہو، لیکن یہ عورت ہے کیا کہ یہ عورت زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس لیے جنتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے بل اسے جہنم میں لٹکا دیا گیا۔ فرمایا تیسری عورت کو دیکھا اس حالت میں کہ اس کو اس کے سینے کے بل جہنم میں لٹکا دیا گیا، یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عورت دوسروں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی، شادی شدہ تھی پھر بھی دوسروں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی، اس کی سزا میں اللہ نے اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ فرمایا چوتھی عورت جس کے پاؤں کو اس کے سینے سے اور جس کے ہاتھ کو اس کے پیشانی سے باندھ دیا گیا تھا، یہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عورت ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز میں سستی کرتی تھی۔ جب مہینہ آ گیا، MC کا زمانہ آیا، وہ ختم ہو گیا، پاک ہو گئی لیکن پھر بھی غسل نہیں کرتی تھی، کبھی ناپاکی ہو گئی تو جلدی سے نہانے کی کوشش نہیں کرتی، ناپاکی کی حالت میں دن گزار دیتی تھی، نماز سے لاپرواہی کرتی تھی۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، اس مجلس کے اندر خواتین ہیں، اس لیے میں ایک مسئلہ ضرور عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورتوں کو MC آ گئی تو چاہے وہ 3 دن میں ختم ہو جائے، 4 دن میں ہو جائے، 5 دن میں ہو جائے، وہ سمجھتی ہیں کہ 10 دن ہمارے لیے روزہ نماز ہے ہی نہیں، 10 دن کے بعد ہی کچھ کریں گے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ناپاکی ختم ہوئی تو معاملہ ختم ہوا، اب روزہ بھی ضروری اور نماز بھی ضروری۔ اس لیے یہ غلط فہمی ختم کیجئے کہ 10 دن ضروری ہے، جب تک بلڈ آئے، جب تک ناپاکی بلڈ ختم ہو، ناپاکی ختم ہو گئی وہ پاک ہو گئی۔ یہی حالت ہے بچہ ہونے میں، بچے کی پیدائش ہو 7 مہینے 40 دن تک ہر عورت سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ معاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک بلڈ آ رہا ہو، جب تک ناپاکی آ رہی ہو اس وقت تک ناپاک ہے۔ ناپاکی 2 دن میں بند ہو جائے، 1 دن میں بند ہو جائے، 4 دن میں بند ہو جائے، جس دن بند ہوئی اسی دن سے وہ پاک ہے اور اس کو پاک رہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنی چاہیے اگر رمضان کا مہینہ ہے تو۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے۔ فرمایا کہ چوتھی عورت کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے میں احتیاط نہیں کرتی تھی، اہتمام نہیں کرتی تھی، نماز میں سستی کرتی تھی۔ اور 5ویں عورت کے بارے میں فرمایا کہ 5ویں عورت کو جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا اور بچھو اور سانپ اسے ڈس رہے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو چغل خوری کرتی تھی، جو چغل خوری کرتی تھی، لوگوں کے ساتھ چغل خوری کا معاملہ کرتی تھی۔ اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کہہ دیا یہ چغل خوری، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ یہ چغل خوری دیکھنے میں بہت معمولی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چغل خوری کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت بھیانک ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ بھائی یہ غلام بہت اچھا ہے، یہ غلام یہ نوکر بہت اچھا ہے، سب کچھ میں اچھا ہے لیکن ایک برائی اس میں ہے، یہ چغل خوری کرتا ہے۔
اس نے سوچا کہ چغل خوری کوئی بڑی بات ہے، وہ اس کا عمل وہ جانے، مجھے کیا لینا دینا۔ کم قیمت میں نوکر ملا، غلام ملا، اسے خرید لیا، لے کر گھر آ گئے۔ گھر آیا تو دیکھا کہ یہ چغل خور اپنا کام اس نے شروع کر دیا۔ اس نے کیا کیا، کچھ دنوں کے بعد اس مالک کی بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر جو ہیں وہ کسی اور لڑکی سے پھنس چکے ہیں، وہ بہت جلد آپ کو طلاق دے دیں گے اور اس دوسرے خاتون سے شادی کر لیں گے۔ اب وہ عورت جب سنے اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑے گا اور دوسرے سے شادی کرے گا، اب عورت کیا نہ کرے۔ عورت کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا علاج۔ اس چغل خور نوکر نے کہا، غلام نے کہا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کچھ جانتا ہوں کہ اگر میں کر دوں گا تو آپ کے شوہر آپ کے پلو سے بند کر رہیں گے، کسی اور کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بیوی نے کہا تو پھر ایسا کر کے دکھاؤ، جلدی کرو۔ کہا کہ جلدی نہیں، بس آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ جب شوہر رات میں سو جائے تو ان کے داڑھی کے 2-3 بال مجھے چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ آپ استورا سے ان کے 2-3 بال کاٹ کے لا دیں، بس اسی میں سب کچھ کر دوں گا۔ بیوی نے سوچا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، نیند آ جائے گی، ان کے 2-3 بال کاٹ لوں گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے شوہر کو اپنانے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے میں کروں گی۔ ادھر گیا اور مالک سے کہا کہ مالک، ارے ہم تو آپ کا نمک کھاتے ہیں، آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کی بیوی ایک دوسرے مرد فلاں شخص سے پھنس چکی ہے، اب بہت جلد وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور اس سے نکاح کر لے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو یاد رکھیے کہ آج رات دیکھیے گا، وہ بہت جلد آپ کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آج رات آپ سوئیے گا تو صحیح طریقے سے مت سوئیے، جاگ کر رہیے گا، دیکھیے گا آپ کو مارنے آتی ہے کہ نہیں۔ ادھر اس کو سکھا دیا کہ استورا لے کے پہنچنا، شوہر کو یہ کان میں ڈال دیا۔ اب بیچارہ شوہر جب بستر پر گیا تو سوئے کس لیے، آنکھ بند کیے پڑا۔ جب بیوی کو یقین ہوا کہ شوہر سو گیا، بیوی استورا لے کر پہنچ گئی اور جب بال کاٹ رہی تھی شوہر کو اپنے غلام کی بات یاد آئی، فوراً استورا پکڑا اور بیوی کو کچھ سوچا نہ سمجھا ذبح کر دیا۔ اب بیوی کی جان چلی گئی۔ اس کے بعد بیوی کے گھر والے کو پتا چلا، بیوی کے گھر والے آئے، اس کے جسم میں بھی خون تھا، اسی استورے سے شوہر کا گردن اڑا دیا۔ اب بیوی بھی مری، شوہر بھی مرا، دونوں کی جان چلی گئی۔ اب اس کے بعد بیوی کے خاندان والے اور شوہر کے خاندان والے آپس میں دونوں لڑے، کتنی جانیں چلی گئی۔ کہنے کو تو ایک چغل خوری تھی، لیکن کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا، سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ چغل خوری بہت بری چیز ہے۔ تو 5ویں عورت کو چغل خوری کی وجہ سے، 6ٹھی عورت کو فرمایا کہ 6ٹھی عورت کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ 6ٹھی عورت احسان جتلانے والی تھی، کسی کو کچھ دیا اور اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی مجبوری آ گئی اس کا کام نہ کرے، ہاں ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے تم میرا کام بھی نہیں کر سکتی، میرا تم پر اتنا احسان ہے، احسان بھول گئی، نمک حرام۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، کبھی کسی کو کچھ دیجئے، اللہ کے لیے دیجئے، اللہ کے نام پر دیجئے، اس کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ دے کر احسان جتلا دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے یہ کہ ایک اللہ کے بندی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک اللہ کے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے دیا، اس کا دل خوش ہوا، دل سے دعا نکلی، لیکن آپ نے پھر اس پر احسان جتا دیا، وہ دینے سے اچھا نہ دینا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تو یہ احسان جتانے کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ 6 عورتوں کا تذکرہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 عورتوں کو ان گناہوں کی وجہ سے یہ سزا ہو رہی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، میرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ ان 6 گناہوں میں سے کون سا ایسا گناہ ہمارے زندگی میں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ صحیح ہوں گے آپ کی اولاد صحیح ہوگی، اگر آپ صحیح نہیں ہوں گے آپ کی اولاد صحیح نہیں ہوگی۔ ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، جب آپ نیک سیرت بنیں گی، جب آپ نمازی بنیں گی، جب آپ دیندار بنیں
گی، جب آپ پردے والی بنیں گی تو آپ کی اولاد بھی ویسے ہی بنے گی، لیکن اگر آپ کے اندر بے پردگی ہوگی، آپ کے اندر بے حیائی ہوگی، تو بے حیائی والی گود سے، بے پردگی والی گود سے، جہالت والی گود سے اچھی اولاد کی امید آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری عورتوں کے اندر پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور ہے، پیر جی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں کیا جانتے ہیں کہ حضرت پیران پیر وہ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے؟ اس میں ان کے ماں باپ کا دخل ہے، ان کے ماں باپ کی سیرت کا دخل ہے، ان کے ماں باپ کی ایسی سیرت تھی جس کی بنیاد پر حضرت پیران پیر اتنے بڑے آدمی بنے۔ حضرت پیران پیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو پیدا ہونے کے بعد 8 گھنٹے تک انہوں نے منہ میں دودھ کا قطرہ نہیں لیا۔ اب پریشان تھے لوگ کہ منہ میں دودھ کا قطرہ نہیں لیتے، بیٹی بہت پریشان، بیٹی نے نانا کو فون کیا، نانا کو بلوایا، بیٹی نے نانا کو خبر دی اور نانا آئے عبداللہ، انہوں نے دیکھا اور مسکرایا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا آپ کیسے نانا ہے، میرا بچہ جا رہا ہے، دودھ کا گھونٹ نہیں لے رہا اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ نانا نے کہا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ کہا جانتے ہو یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا ہے، اور رمضان کے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یہ بچہ ولی بن کر پیدا ہوا ہے، یہ اس وقت تک دودھ کا گھونٹ نہیں لے گا جب تک کہ روزہ ختم نہ ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسجد کے مینارے سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو وہ بچہ دودھ کا گھونٹ اپنے منہ کے اندر لیتا ہے۔ یہ اتنے بڑے کیسے بنے؟ اس ماں کے گود کا اثر تھا، اور اس باپ کے گود کا اثر تھا، اس باپ کی نسل کا اثر تھا، جو باپ اتنا پارسا، اتنا بزرگ اور اتنا دیندار کہ جب ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، انہیں دریا کے کنارے ایک سیب نظر آیا، دریا سے سیب نکال کر کھا لیا، لیکن ان کے والد کو یہ خیال آیا کہ سیب تو کھا لیا ہوں، سمندر میں بہنے والا سیب کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا، مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے لیکن تقوی کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، چلو معلوم کرتے ہیں اس کا مالک کون ہے اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے دیکھتے بڑی دور جانے کے بعد ایک باغ نظر آتا ہے، جس باغ میں سیب کا پھل ہے اور سیب کی ایک ٹہنی اس سمندر کے طرف جھک رہی ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ گئے باغ کے اندر، پتہ لگایا، ایک صاحب آئے، پوچھا کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک سیب بہتا ہوا تھا، میں نے اسے لے لیا اور کھا لیا، مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے لیکن میرا دل کہتا ہے تقوی کے اعتبار سے صحیح نہیں، اس لیے آپ اس کے مالک ہیں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس سیب کی معافی دے دیں۔ اس باغ کے مالک نے کہا کہ معافی دے دوں گا لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ 5 سال تک میرے باغ کے اندر تمہیں خدمت کرنی پڑے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور ہاتھ سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، ایسی ایک لڑکی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا کہ اگر ان دونوں شرطوں کو مان لو تو آپ مجھے معاف کریں گے؟ کہا معاف کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں شرط منظور۔ چنانچہ باغ کے اندر خدمت کرنے لگے، اور جب شادی ہوئی اپنے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک انتہائی حسین جمیل خوبصورت لڑکی ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کی آنکھ میں بھی روشنی ہے، وہ کان سے سنتی بھی ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ دوڑے بھاگے آئے اپنے سسر صاحب کے پاس، کہا کہ حضرت آپ نے یہ کھیل کیوں کھیلا مجھ سے؟ وہ لڑکی تو آنکھ سے بھی ٹھیک ہے، زبان سے بھی ٹھیک ہے، کان سے بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ آندھی کانی لنگڑی لولی سب کچھ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے اپنی بیٹی کی جسم کو نہیں بیان کیا تھا، جسمانی صفت نہیں بتائی تھی، میں نے اس کی روحانی صفت بتائی تھی کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا، کان سے گونگی اس لیے ہے کہ کسی زبان سے کبھی کوئی غلط جملہ نہیں نکالی، کوئی گناہ
کا جملہ نہیں بولی. کان سے بہری اس لیے ہے کہ وہ آج تک کوئی غلط بات اپنے کان سے نہیں سنی, اور ہاتھ سے لولی اس لیے ہے کہ کسی پر ناجائز ہاتھ نہیں اٹھایا, ہاتھ سے کوئی گناہ نہ کی. پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کر کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں گئی. اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی لنگڑی بھی ہے, لولی بھی ہے, اور بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, اور اندھی بھی ہے. میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, جب ماں ایسی پارسا تھی, ماں ایسی نیک تھی, تو بچہ کیسے نہیں روزے دار بن کر پیدا ہوتا. جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوتا ہے. یہی بچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے, سفر کرتے ہیں پڑھنے کے لیے, ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں, راستے میں جاتے ہیں, گنڈے اسے لوٹ لیتے ہیں قافلے کو, سارے لوگوں کے مال و جائیداد کو چھین لیتے ہیں. حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے ڈاکو اور کہتا ہے کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے, ایک بہت بڑی رقم ہے. 40 اشرفیہ کہا, میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. اس ڈاکو نے دیکھا, کہا کہاں ہے؟ کہا آستین میں میری ماں نے سل کر دیا ہے. دیکھا, حیران رہ گیا, سردار کے پاس لے گیا, اور سردار نے کہا کہ بیٹے اگر تم نہیں بتاتے تو ہم جان نہیں سکتے تھے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی رقم ہے. تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ تم نے سچ سچ کیوں بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے؟ اس بچے کا جواب, اس ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ جو ماں سے اتنی پارسا تھی, اس کا بچہ جواب دیتا ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو میری ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا. میں جھوٹ کیسے بولتا؟ اس ڈاکو نے کہا کہ بیٹا تم جھوٹ نہیں بولتے اپنی ماں کی بات کو مان کر, میں خدا کی بات کو ٹھکرا کر جھوٹ بولتا ہوں, ڈاکہ ڈالتا ہوں. ہاتھ بڑھاؤ, مجھے اپنے ہاتھ پر سچا پکا مسلمان بناؤ. توبہ کرتا ہے, اور توبہ کر کر اسی وقت وہ ڈاکو اپنے پورے گروہ کے ساتھ, اپنی پوری جماعت کے ساتھ سچا پکا مسلمان بن جاتا ہے, قافلہ والوں کا مال واپس کر دیتا ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں پارسا تھی. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. دوست محمد, امیر دوست محمد افغانستان کے بادشاہ ہے. ان کے ملک پر کسی نے چڑھائی کر دی. انہوں نے اپنے فوج کو بھیجا اور اپنے بیٹا کو سپہ سالار بنایا. فوج گئی, 2-3 روز کے بعد خبر آئی کہ آپ کی فوج ہار گئی ہے, دشمن کی فوج آپ کے ملک میں آنے والی ہے, اور آپ کا بیٹا پیٹ پھیر کر جا رہا ہے. بادشاہ بہت غمگین, بہت غم کی حالت میں اپنے محل کے اندر گھوم رہا ہے. بیوی نے دیکھا, بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اتنے غمگین کیوں ہے؟ بادشاہ نے کہا ایسا واقعہ ہوا, خبر رساں نے خبر لایا ہے, مخبر نے خبر لایا ہے, مجھے ایسی خبر ملی اس لیے غمگین ہوں. بیوی نے کہا یہ خبر جھوٹی ہے, یہ خبر سچی نہیں ہے. شوہر نے کہا کہ کیسے کہہ سکتی ہو, میرا مخبر خبر لایا ہے, جس کو خبر لانے کے لیے کہا تھا, تم کیسے اسے جھوٹی کہہ سکتی ہو؟ بیوی اڑ گئی کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے. اب شوہر پریشان کہ میرا مخبر خبر لایا کہ میری فوج ہار گئی, میرا بیٹا پیٹ پھیر کر آ گیا, اور یہ کہتی ہے عورت ہو کر کہ نہیں یہ خبر غلط ہے. بہرحال کسی طریقے سے معاملہ ختم ہوا. یہ بادشاہ اپنے محل میں گیا. 2-3 دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ بادشاہ کی فوج جیت گئی ہے اور اس کا بیٹا جیت کر واپس آ رہا ہے. جب بادشاہ کو خبر ملی, بادشاہ نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ بیوی میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری بات سچی ہے, لیکن اس وقت تم اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہی تھی, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. بیوی نے کہا کہ ایک راز ہے جو آج تک میں نے چھپایا تھا اور آج آپ مجبور کر رہے ہیں, اس لیے یہ راز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. چنانچہ کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں نے کبھی حرام روزی نہیں کھائی, اپنے آپ کو حرام روزی سے بچایا اور احتیاط کے ساتھ کھاتی تھی, اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کبھی بغیر وضو کے اسے دودھ نہیں پلایا. سوچئے کہ جس بچے کے جسم کے اندر اس ماں کا خون ہو جو ماں کبھی حرام غذا استعمال نہیں کرتی, جس بچے کے جسم میں وہ دودھ ہو جو بغیر وضو کے اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا, تو وہ بچہ کیسے بزدل ہو سکتا ہے؟ اس بیوی نے کہا کہ جب آپ نے کہا میری فوج ہار گئی میں نے یقین کر لیا, لیکن جب
یہ کہا کہ میرا بیٹا پیٹھ پھیر کر آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ بچہ جس کو باوضو میں نے دودھ پلایا ہے وہ مر تو سکتا ہے، پیٹھ پھیر نہیں سکتا، پیٹھ پھیر کر نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ خبر غلط۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ مائیں جب اچھی ہوتی ہیں، مائیں جب پارسا ہوتی ہیں، مائیں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتا ہے، اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، اولاد کے اخلاق کردار بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو بے پناہ برائیاں ہیں ان برائیوں سے بچیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائیں، تو انشاءاللہ ایک معاشرہ بنے گا، ہمارا سماج سنورے گا اور ہمارے سماج سے بہت سی برائیاں ختم ہوگی، ہمارا معاشرہ دیندار معاشرہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔